السلام علیکم ناظرین، لائیو وتھ سبوق سید کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ تو آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ یہ ویسے کرونا میں تو ہاتھ ملانا درست نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کیونکہ آپ نے سینیٹائزر لگائے ہوئے ہاتھوں پر، ہم نے بھی لگایا ہوا ہے، تو اس لیے وضو بھی کیا ہے۔ بالکل ہاں، تو یہ صحیح ہے۔ جی جی۔ اچھا موسیٰ، ویسے تو آپ کی ٹوپی تو ایک دفعہ قندیل بلوچ لے کے بھاگ گئی تھی، ایک دفعہ آپ کی ٹوپی وہ لاہور میں ساتھ ہی تھا، 7 نیوز میں ہم ایک پروگرام کر رہے تھے، تو ایک خاتون لے کے بھاگی، تو آج کوئی رمشہ تو نہیں لے کے اڑ گئی آپ کی ٹوپی؟ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب آدمی کوئی آپ کے پاس بطور مہمان کے آتا ہے نا، اور اس کی طرف سے کوئی عمل ہو، تو آدمی اس کے اوپر اپنے چہرے کے حوالے سے تو ایسا کیفیت پیدا کر سکتا ہے جس میں غصے کی انداز ہو، لیکن میں چونکہ ذرا خانقاہیت سے وابستہ ہوں، صوفی مزاج کیا بات، تصوف کا آدمی ہوں، تو اس لیے میں اس بات کو بڑا عجیب سمجھتا ہوں کہ کسی کی ایسے کام کے اوپر جو میرے ہاں ناپسندیدہ ہے اور دیکھنے والوں کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اس میں کوئی ایسا انداز اختیار کیا جائے جس کو میں یہ سمجھوں کہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ صحیح۔ محترمہ آئی ہمارے پاس قندیل بلوچ صاحبہ، تو جیسے میں وضو بنانے کے لیے گیا تو واپس آیا تو انہوں نے میری ٹوپی اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھی، اور اسی طریقے کے اوپر وہاں اس محترمہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا، تو میں نے ان سے مزاحن کہا کہ میں نے کہا کہ میں ٹوپی تو آپ کو نہیں دے سکتا، البتہ اگر کہیں تو میں آپ کو دوپٹہ پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح۔ آج جب آپ نے رابطہ فرمایا تو اس وقت بہرحال میں جب روانہ ہوا تو میری ٹوپی بھی اور میری اینک بھی دونوں جو ہے وہ میرے اس کمرے میں رہ گئے، تو میں نے کہا کہ آج ایسا ایک نیا انداز اختیار کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مفتی صاحب اس رنگ میں بھی نظر آتے ہیں اور اس رنگ میں بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب پر زیادہ جو رنگ چڑھا وہ چشتی رنگ ہے۔ الحمدللہ میری اصل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص اور ہر محترم اور ہر وہ محترمہ جو بھی کسی طرح کا جائز میرے سامنے مطالبہ رکھے تو اس کی خوشی بھی ہو، تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میری طرف سے انکار نہ ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب عالم نہیں ہیں، اور مفتی عبدالقوی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی مفتی لگایا ہوا ہے، یہ اصلاً مفتی نہیں ہے۔ تو آج تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی دینی تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی، اور آپ کا جو مذہبی پس منظر ہے وہ کیا ہے، اور آپ کے جو مذہبی رجحانات ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ جو آج کل آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے علمی اور فقہی خاندان سے ہے کہ جہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، سب سے پہلے حفظ قرآن کی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ فاضل پرشن جب کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے اپنے ادارے میں دارالعلوم اور خانقاہ عبیدیہ، ماشاءاللہ وہ ایک ایسا علمی اور روحانی اور فقہی مرکز ہے جہاں ابتدائی طور پر حفظ قرآن کی نعمت، میرے خاندان وہ ہے کہ جس میں ہر لڑکا اور ہر لڑکی الحمدللہ حافظ قرآن ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں، ویسے بھی ہر سال ہمارے ہاں ہر گھر کے اندر قرآن مجید پڑھنے، نماز تراویح کا اہتمام، کہیں خواتین کا کہیں مردوں کا، اسی طریقے پہ ہر گھر کے اندر جناب اس طرح کے اہتمام ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد میں نے فاضل فارسی کا جب امتحان دیا تو ملتان بورڈ میں، تو اس وقت میری عمر تھی 14 سال۔ اچھا۔ تو مجھے معلوم ہے کہ اس زمانے میں گورنر صاحب کی ایک خصوصی اجازت پر مجھے فاضل فارسی کے امتحان دینے کی اجازت دی گئی، کیونکہ فاضل فارسی کا معنی ہے ایکول ٹو FA۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ 14 سال کی عمر کا ہے تو کیسے ہم اس کو اجازت دے دیں، جبکہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کم از کم 18 سال عمر ہو۔ الحمدللہ میں نے فاضل فارسی کی، پھر 4-5 سال اپنے دارالعلوم میں پڑھا، پھر قاسلوم میں رہا، خیر المدارس میں رہا، اور وفاق المدارس کے امتحان کے اندر اللہ نے مجھے اس قدر اعزاز دیا کہ سارے پرچے میں نے عربی میں لکھے۔ اس لیے وفاق المدارس کے اندر جو ہے وہ میری پوزیشن جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھی پورے پاکستان میں۔ اچھا۔ پھر جو مجھے اللہ نے وفاق المدارس العربیہ دیوبندیوں والا جو ہے، دیوبند حضرات کا، دیوبند حضرات کا۔ اور اسی طریقے کے اوپر جناب پھر ہوا یہ کہ میں نے مفتاح النجاح کے نام سے جو کتاب لکھی، الحمدللہ اس کا بنگالی میں ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی میں ہو چکا ہے، پشتو میں ہو چکا ہے۔ ایسی دینی کتاب، درسی کتاب جو سب سے زیادہ چھپتی ہے وہ الحمدللہ میں طالب علم کی کتاب ہے مفتاح النجاح، مفتاح النجاح لمغلقات السنن والسیاح۔ پھر آج کے زمانے کے اندر میں نے الحمدللہ اسلامی عدالت انصاف، جب میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا اور وہاں سے جا کے میں نے قاضی کورس کیا تو واپسی پر 1999 میں الحمدللہ میں نے اسلامی عدالت انصاف کے نام سے سلسلہ شروع کیا۔ 3 رسالے اب تک الحمدللہ حضرات اہل فتویٰ علماء کے لیے، عمومی افراد کے لیے نہیں، کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی،
بہت سارے اکابر نے مجھے، ہندوستان کے اکابر نے کہا کہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ مفتیان کرام کے لیے آپ نے بہت بڑی آسانی پیدا کر دی، آپ نے حلالے کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور اہل تشیع اور اہل سنت، یہ حلالے کا دروازہ بند کر کے آپ نے علماء کے لیے سہولت پیدا کی، مشکلات پیدا کی؟ نہیں، میں نے اہل فتویٰ کو ایک دعوت دی. صحیح. میں نے کہا کمیات پہ لڑنے کی بجائے، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں جی 1 2 3 کی بجائے ایک ہی طلاق. صحیح. ہم اہل سنت کے ہاں وہی بات ہے جو فاروق اعظم کے زمانے سے ہے، ایک ہے تو ایک ہے، دو ہیں تو دو ہیں، تین ہیں تو تین ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اہل تشیع کے ہاں تو طلاق اس قدر مشکل ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. تو میں نے اس کو کہا کہ ہم کمیات کی بجائے اس کو کیفیات میں لے آتے ہیں. صحیح. جیسے مفتیان کرام پوچھتے ہیں جی آپ نے کیا کہا، وہ کہتا ہے جی میں نے کہا 1 2 3. اب پھر 3 مسلک بن گئے. میں نے کہا ایک اور سوال کر لیا جائے کہ کیوں کہا، ریزن کیا ہے. صحیح. تو جب ریزن کے اندر آئیں گے تو حضور کا فرمان ہے کہ مغلوب العقل کی طلاق نہیں ہوتی، معتوہ کی نہیں ہوتی، مدہوش کی نہیں ہوتی، نائم کی نہیں ہوتی، مغمى علیہ کی نہیں ہوتی. صاحب ہدایہ نے لکھا کہ صاحب السکران، جو نشے کی حالت میں، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز مجھے عطا فرمایا. اچھا مصعب، یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ جو نشے میں ہو اس کی طلاق بھی نہیں ہوتی. اب نشے کی مقدار کتنی پرسنٹیج ہو نشے کی کہ اس میں طلاق ہو جاتی ہے؟ اور دیکھیں اس میں چونکہ ایک میرا تحقیقی مزاج ہے، صحیح. پچھلے دنوں کے اندر جو بات تھی وہ تھوڑی سی بددیانتی کی ہمارے یوٹیوب کے چینل نے. ہاں، انہوں نے وہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 40% اگر اس میں الکوہل ہو تو پھر یہ حرام نہیں ہے؟ نہیں، میں نے واقعاتی طور پر بتایا کہ کچھ مدت سے، جب سے یہ ہمارے نئے شہزادہ صاحب آئے ہیں محمد بن سلمان، وہاں ماشاءاللہ اچھا انہوں نے جناب آزادی کے نام کے اوپر ایک وہ آسانی پیدا کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں بہت سارے مشروبات ایسے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے حلال. صحیح. میں نے کہا اس کی تحقیق کی جائے. جب اس کی تحقیق کی گئی تو 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک یہ ہے کہ کچھ سعودی عرب کے اہل فتویٰ علماء نے کہا ہے کہ اگر الکوہل 40% سے کم ہو تو وہ مشروب حلال ہے. یہ میں نے واقعاتی طور پر بتایا کہ مجھے وہاں سے بتایا گیا کہ سعودی عرب کے کچھ اہل فتویٰ نے کہا، انہوں نے ساری بات کو حذف کر کے میرا یہ جملہ سنا دیا کہ جس میں 40% سے کم الکوہل ہو وہ حلال ہے. وہ میری بات نہیں تھی، وہ تو میں واقعاتی طور پر بتا رہا تھا کہ سعودی عرب سے مجھے بتایا گیا کہ کچھ اہل فتویٰ نے یہ فتویٰ دیا. دوسری یہ بات، آپ کی یہ رائے نہیں ہے کہ 40% سے زیادہ ہو تو حرام ہے، اس سے کم ہو تو حلال ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا جی، میں تو وہ بات کروں گا نا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق تو وہی ہے کہ ایک ہے خمر اور ایک ہے نشہ آور مشروب یا نشہ آور چیز. صحیح. تو نشہ آور چیز کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ حرام ہے، اور خمر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ حرام ہے. صحیح. مجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں ہوں تو حدیث کا اور فقہ کا طالب علم، اور میں یہ کہہ دوں جی 40% اور 30% اور 20% اور 50%؟ یہ تو وہ بات ہوگی جو اجتہادی طور پر بھی غلط، قرآن و سنت کے تناظر میں بھی غلط. یہ تو سعودی عرب کے کچھ اہل فتویٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. صحیح. تو اس یوٹیوب والے نے پوری بات کو حذف کر کے یہ میرا جملہ سنا دیا کہ جی الکوہل جو ہے وہ اگر 40% سے کم ہو تو وہ حلال ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں تھا، یہ میں سعودی عرب کے چند اہل فتویٰ کی طرف سے جو بات میرے سامنے آئی میں نے اس کو واقعاتی طور پہ بتائی. اچھا وہ صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں یہ تو اسی بات کو، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. کئی علماء کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تشیع کے ہاں تو مکمل طور پہ شراب حرام ہے، لیکن جو احناف ہیں ان کے ہاں کھجور کی، جو کی اور گندم کی یہ حرام ہے، لیکن باقی جو ہیں ان کے اس کی اجازت ہے. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ اور تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ احناف کے ہاں شراب کی حرمت کے بارے میں، شراب حرام ہے، اس کے بارے میں مستند رائے کیا پائی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو حضرات احناف ہیں نا، اللہ نے ان کو بڑی حکمت اور درایت عطا فرمائی ہے. ہمارے حضرات، اس کے بارے میں میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بھی مجھے فقہی ذوق سے حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ ایک ہے شریعت اور ایک ہے سنت. صحیح. حضور کے زمانے کے اندر جو اشیاء موجود ہیں، جو اعمال موجود ہیں، جو میرے نبی رحمت نے اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل طاہر سے جو عمل کیا، وہ تو ہے وہ جو بالکل ہم کہیں گے کہ یہ عین اس کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے. اچھا. جس طرح آپ نے مثلا طواف فرمایا تو اٹھنے کے اوپر آپ نے سواری کرتے ہوئے، اسی طرح حج کے اندر کس طرح آپ نے مینا میں قیام کیا، کس طرح آپ نے عرفات میں. ایک ہے شریعت جس کے اندر توسع ہے، جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ لا باس. کسی نے کہا جی یہ عمل ہو گیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اب ایک جو خمر ہے، خمر کے بارے میں ہمارے حضرات احناف نے
بڑی عقل اور حکمت و درایت کی بات کی. حضور کے زمانے میں جو مشروب تیار ہوتا تھا وہ کن اشیاء سے ہوتا تھا, کن پھلوں سے ہوتا تھا, اس کو وہ خمر کے ذمر میں لے آئے. صحیح. اس کے علاوہ جو مشروبات ہیں ان کو وہ مسکر یعنی نشہ آور مشروب کے اس لائن میں لے آئے. اب یقیناً جو خمر ہے اس کے احکام اور ہیں, جو مسکر ہے نشہ آور ہے اس کا احکام اور ہے. تو بہرحال اس کے اندر وہ شریعت اور سنت کے اندر جو فرق ہے نا, اسی تناظر میں ہمارے حضرات احناف نے بات کی. باقی یہ بنیادی بات ہے کہ جو بھی چیز نشہ آور ہوگی وہ کیا ہوگی, حرام ہوگی. البتہ نشہ آور چیز حرام ہے یا نشہ ہونا حرام ہے؟ نہیں, اس کے اندر پھر وہی فرق آ جاتا ہے نا کہ خمر تو وہ ہے کہ قلیل ہو و کثیر ہو حرام. صحیح. ایک قطرہ بھی حرام ہے, زیادہ بھی. صحیح. لیکن جو نشہ آور اشیاء ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کا خمار انسانی عقل پر غلبہ اختیار کرتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ حرام ہے. جس طرح میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. اب ہمارے جتنے کراچی کے علماء ہیں وہ تمباکو والا پان کھاتے ہیں. تمباکو والا پان یا میٹھا پان؟ نہیں, تمباکو والا. اچھا, تمباکو والا پان جب وہ میرا ان حضرات سے سب سے تعلق بھی ہے. میٹھے پان والوں سے بھی یا صرف تمباکو؟ نہ, میں تو تمباکو والا کھا ہی نہیں سکتا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 2-3 یہ حضرات مجھ سے جب ان کا پیار کا اور محبت کا تعلق ہے. اب کچھ حضرات دنیا سے چلے گئے, کچھ حضرات موجود ہیں, تو جب میرے ہاں تشریف لاتے تھے تو کبھی بطور ان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے اگر میں ان کا پان لے لیتا تھا تو یقین فرمائیں کہ 1 سے 1.5 منٹ کے بعد مجھے اس قدر چکر آتے تھے, یعنی میں مغلوب العقل ہو جاتا تھا اور مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جناب میں گر جاؤں گا, یا میرا دماغ جو ہے وہ اس طرح گھوم رہا ہے کہ اگر میں نے آنکھیں بند کر لی تو شاید بچت ہو جائے گی, اور اگر میں نے آنکھیں کھول رکھی تو شاید میں گر جاؤں گا. صحیح. اب یہ ہے کہ نہیں, تو آپ نے پھر اس کی جگہ, یہ تو تمباکو والا پان ہے, تو کبھی میٹھا پان پیا نہیں؟ سوری, میٹھا پان کبھی کھایا آپ نے؟ ہاں, میٹھا پان تو کبھی کبھی جب دوست احباب ہوتے ہیں کوئی اچھے سے کھانے کے اندر تو اس کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ جناب کچھ ایسی چیز استعمال کر لیا جس طرح لاچی ہے, جس طرح میٹھا پان ہے, اس طرح سونف سپاری ہوتی ہے. سونف سپاری ہوتی ہے. تو اب میرا جو طالب علمانہ سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر تمباکو میں نشہ ہے, صحیح, اور یہ جو تمباکو والا پان ہے اس کی جو کیفیت میں نے محسوس کی, میں نے یہی کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ اس کا تو فوراً اثر بھی عقل پہ پڑتا ہے, اور مغلوب العقل یعنی عقل سلب ہو جاتی ہے, عقل سلب ہو جاتی ہے, اور ایک خماری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور خود میں نے ان حضرات سے بھی سنا کہ اگر ان حضرات کو 1 یا 2 دن پان نہ ملے تو ان کی طبیعت کے اوپر اس قدر بوجھ ہوتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو پان ملے. یہ بھی ان بزرگوں کی باتیں میں سنا رہا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنا. یہ کہ مصعب ایسا تو نہیں ہوا کہ جب یہ کرونا وائرس کے حوالے سے فیصلہ دے رہے تھے تو کیا ہوتا ہے 2 دن پان نہ کھایا ہو؟ بہرحال اس صورت میں جو وہ محفل تھی اس کی طرف سے جو متفقہ بات آئی وہ تو بالکل ٹھیک تھی. تو ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کا بس ایک جملہ جو تھا وہ قابل گرفت تھا. انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کا اطلاق جو ہے وہ مساجد پر نہیں ہوگا. صحیح. تو جس پر میں نے بھی مختلف حوالے سے بات کی, میں نے کہا یہ مفتی صاحب کا یہ کام نہیں ہے. اس مسئلے کے اندر حضور کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے ماہرین فن کی طرف, صحیح, ماہرین طب کی طرف, کیونکہ حضور کا واضح فرمان ہے کہ انتم عالم بامور دنیاکم. تو معنی یہ ہے کہ اگر یہ پان جو ہمارے حضرات اہل فتویٰ, ہمارے حضرات شیخ الحدیث, ہمارے کراچی کے مختلف مکاتب فکر کے علماء, میرے تو سب سے تعلق ہے, اہل تشیع بھی کھا رہے ہیں, میں بھی جانتا ہوں بالکل, یا اہل سنت بھی ہیں, ہمارے علماء دیوبند میں سے بھی بہت سارے حضرات ہیں. تو ان کی مختلف باتیں کہ ان کو کس طریقے میں اگر پان نہ ملے تو ان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے, طبیعت پر کس طرح بوجھ ہوتا ہے, اگر ملتا رہے تو کس قدر انہیں سرور حاصل رہتا ہے. اور وہ پان میں نے 2-3 دفعہ خود تجربے کے طور پہ کھایا تو یقین کریں کہ 1.5 سے 2 منٹ کے بعد میری حالت غیر ہو چکی تھی. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے قیبی آ رہی ہے, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے دماغ کے اندر اس طرح گھومتے ہوئے دماغ کی کیفیت تھی. اچھا مصعب, ایک بات تھوڑی سی رہنمائی کے لیے مجھے بتائیے گا کہ جب کوئی عالم پان کھا لیتا ہے اور یہ جو دماغ ہے یہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے, اس وقت اگر کوئی صاحب ان کو فون کریں اور کوئی دینی مسئلہ دریافت کریں تو وہ جو مغلوب العقل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے فتوے کی حیثیت کیا ہوگی اس وقت؟ نہیں, میں نے ویسے محسوس یہ کیا ہے کہ یہ چیز ان کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے. اچھا,
کیونکہ جب ان کی تو عادت جس میں طرح آپ شامل کا دماغ چکرایا ان کا نہیں نہیں چکرا چکرا تھا، کیونکہ میں نے تو ایک دفعہ استعمال کیا، پھر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد پھر تجربے کے طور پہ دوسری لیکن دفعہ آپ یہ استعمال بھی کر کہہ رہے لیا۔ ہیں نا کہ جب ان کو کچھ ٹائم پان نہ ملے تو پھر ان کی حالت ہاں بہت خراب ہو ہاں، جاتی یہ تو بالکل حقیقت ہے، بلکہ انہیں حضرات کے اکابر کا میں نام لیے بغیر انہوں نے مجھے خود بتایا کہ مفتی صاحب فوری طور کے اوپر جو ہے نا چلتے ہیں اور پان لے کے آتے ہیں، کیونکہ جب تک پان نہیں کھائیں گے اس وقت تک طبیعت میں بڑی بے چینی ہے۔ اچھا۔ ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب میں نے پان کو ترک کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خواب کے اندر جب میں نے کھایا نا تو بڑا سرور حاصل ہوا، پھر میں نے اپنا حلف توڑ دیا، پھر میں نے دوبارہ پان کھانا شروع کر دیا۔ یعنی خواب کے اندر بھی پان کھاتے ہیں؟ خواب اس کے اندر بھی کھایا جا رہا ہے۔ یہ ویسے ہم نے سنا تھا طاہر القادری صاحب کے بارے میں کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ میں حالت منام میں امام ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں۔ آج آپ نے دیوبندی علماء کے بارے میں بتایا کہ وہ حالت منام میں یعنی حالت نیند کی حالت میں خواب میں پان کھاتے ہیں۔ اچھا، ویسے میں یہ بھی بتاؤں، جب میں کتاب لکھ رہا تھا نا مفتاح النجاح، تو بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ میں سوچتے سوچتے سو جاتا تھا، تو خواب کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا حل میرے ذہن میں ڈال دیتے تھے۔ اچھا، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آدمی جس تصور میں ہوتا ہے صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور خواب کے ذریعے سے اس کی رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ صحیح، تو اب مسئلہ اس میں آ جاتا ہے کہ الکوہل 40% ہو یا 20% ہو، یہ میری بات نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے اہل فتویٰ میں سے کچھ حضرات کی بات آئی اور میں نے اسے واقعاتی طور پہ بتایا، صحیح، لیکن یوٹیوب کے کسی ساتھی نے اس کو میرے جملوں کے پیچھے والے کلمات یعنی سیاق و سباق کو ترک کر کے انہوں نے یہ بات کہہ دی، جس سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ مفتی عبدالقوی کا فتویٰ ہے، لیکن جب انہوں نے توجہ سے دیکھا تو وہ ہر جگہ پہ جب انہیں کٹ نظر آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کی بددیانتی ہے، یہ مفتی عبدالقوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اچھا صاحب، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے اور یہ بڑا اچھا ہوا، کیونکہ میرے دماغ میں کنفیوژن تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج آپ سے کوئی اجازت مل جائے گی، لیکن بہرحال آپ نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کبھی خوش ہونے کا موقع نہیں دینا آپ نے، لیکن چلیں یہ بڑا اچھا ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ عموماً آپ کے ارد گرد بڑا ایک خوبصورت ماحول ہوتا ہے، تو آپ کے ارد گرد بڑی خوبصورت خواتین ہوتی ہیں، اور ہم جیسے نوجوان جب دیکھتے ہیں سچی بات میں بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ کو سب اس کا اندازہ نہیں ہے، اور باقی نوجوانوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ کے پاس وہ کیا گدڑ سنگی ہے کہ آپ کے گرد تو ہر وقت حالہ بنا رہتا ہے اور ہم سب کے چہرے کالے کے کالے رہتے ہیں؟